وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: عذاب النفع بقلوبه وعلومهم بالدارين آمين إلى أن قال. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الإنس والجن آمنا له أن يخبر الناس أن هذه سبيلي أي طريقتي وسلكي وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب پاک اعلان کر دیں ثقلین یعنی ان درجے سب کو بتا دیں کہ میرا راستہ ہے، یہی میرا منہج ہے، یہی میرا طریق ہے. هذه سبیلی کا وہ طریقہ ہے ادعو الی اللہ، میں اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں. اور یہ صرف خیالی دعوت نہیں بلکہ رائے بصیرت یقین کے ساتھ دعوت الى شهادة لا اله الا الله وحده لا شريك له يدعو الى الله بها. میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں على بصیرت من ذلك وبرهان، بصیرت کے ساتھ، برہان کے ساتھ، دلائل کے ساتھ. اور اسی طرح جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی سب کو یہی دعوت دیتے ہیں جو میں دعوت دے رہا ہوں. وقوله سبحان الله أي ينزه الله تبارك وتعالى وجبته وأظلمه وقدسه أن يكون له شريك أو نذير أو عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشير. تبارك وتقدس وتنزه وتعالى عن ذلك كله علوا كبيرا. اور میں اللہ کی تنزیہ اور پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ کی عظمت بیان کرتا ہوں کہ اللہ کا کوئی شریک ہو یا اس کی کوئی نظیر ہو، کوئی وسیل ہو، کوئی عدید ہو، یا اس کے لیے نعوذ باللہ کوئی اولاد ہو یا والد ہو یا بیوی ہو یا بچے ہوں یا وزیر ہو یا مشیر ہو. تبارک و تقدس، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے اور منزہ ہے ان ساری صفات سے. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان عليما غفورا. اسی کے لیے تسبیح کہتے ہیں آسمان بھی، زمینیں بھی اور جو کچھ ان کے درمیان بھی. اور کوئی چیز نہیں ہے مگر اللہ کی تسبیح و تعمید کہتی ہے. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، آپ اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو. اللہ کی ذات جو ہے حلیماً، وہ جلدی عذاب دینے والے نہیں، علم والے ہیں، بخشنے والے ہیں. اب اس مسئلے میں یاد رکھیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح ہے. اس سے بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ تسبیح عالی مراد ہے،
تسبیح حالی کا کیا مانا کہ ہر چیز درخت کر رہی ہے میرا بنانے والا اور اس جیسا کوئی بھی نہیں. جب آدمی آسمانوں پہ نظر ڈالے زمینوں پہ نظر ڈالے اللہ کی مصنوعات پہ مخلوقات پہ حیوانات پہ نباتات پہ جمادات پہ نظر ڈالے تو ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک. اسی لیے شاعر نے کہا تھا کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز میں اس کے لیے نشانی ہے. تدل علی انہ واحد، یہ ظاہر نکلتی ہے کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شیء نہیں. اب دیکھو نا دنیا میں بادشاہ ہے، ہر کوئی اپنا اپنا ملک بنائے ہوئے. اگر نعوذ باللہ دو خدا ہوتے تو پھر کسی کے آسمان ادھر ہوتے ان کے آسمان ادھر ہوتے. زمینیں تقسیم ہوتی فساد ہو کا نبی ہے بہار اللہ فصل، پھر تو زمین میں فساد ہے. ایک کہتا دن ہو ایک کہتا رات ہو. تو اس لیے یہ سمجھے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح و تعمید کرتی ہے، یعنی عالم اس کا وجود دلالت ہے. اب دیکھیں نا جی کوئی پھول دیکھ لیں، کوئی چھوٹی چھوٹی اڑتی ہوئی تتلیاں دیکھ لیں، کتنے رنگ ہیں، کون بھلا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہر چیز جو ہے تسبیح کالی کالن ہے، وہ تسبیح بھی کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ نے حکم دیا تھا یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اللہ نے حکم دیا کہ پہاڑ جو ہیں وہ میرے داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کریں، اور اسی طرح پرندے جو ہیں وہ بھی اوپر کھڑے ہوئے، اور روئے کو بھی ہم نے ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا، گرم کرنے کی ضرورت نہیں، جدھر چاہے پڑے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ کیونکہ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو. مانا وہ تسبیح تو کوئی ہے لیکن ہم سمجھنے سے قاصر نہیں. اللہ نے جن کو علم دیا ہے، ایک دفعہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ استسقاء کے لیے دعا کی جائے گی، بارش سے. جب سارے لوگ نکلے میدان بھر گیا، اعلان بس دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، اور چلے واپس. اب لوگ حیران ہو گئے کہ بلایا، اور اتنا اللہ کی مخلوق گھر چھوڑ کے پہنچی، پھر کہا ضرورت نہیں ہے، بس بارش آ جائے. تو مقربین خاص نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ بلوں کے اندر چیونٹیاں جو ہے نا ویسے الٹی پڑی ہیں، پاؤں اوپر کیے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کے آگے فریاد کر رہی ہے کہ لا تہلکنا بذنوب عبادک، یا اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں تو ہلاک کرنا. گناہ تو تیرے بندے کرتے ہیں نا، ہم تو نہیں کرتے. لیکن پانی نہیں ہے، زمین گرم ہو گئی، ہم تو مر رہے ہیں. تو اللہ نے اس کی فریاد سنی، آپ نے بھی اس کی آواز سن لی اور سمجھ لی کہ وہ یہ کہہ رہی ہے. اور اسی طرح ہدہد ایک پرندہ ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آج مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. فتفقد الطیر فقال ما لي لا أرى الهدهد. اللہ کا قرآن ہے، یعنی عام کتاب کی بات نہیں ہے. اب وہ پرندہ واپس آیا، اس کو بھی اطلاع مل گئی کہ آج سلیمان علیہ السلام جلال میں ہیں، حضر میں ہیں، اور نے فرمایا کہ آج آنے دو اس کو لَأَعْذِبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا تو میں اس کو
مال مانوں گا یا پھر میں اس کو ذبح کروں اور یاتی بسلطان مبین، یا پھر کوئی کھلی دلیل لے آیا اپنی عدم حاضری کی۔ اب الہدہد آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں اور آگے آتے ہی کہا حد تو عبادت تو ہت بھی، حضرت سلیمان مجھے وہ خبر ملی ہے جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ تو کب انصابہ ان بنم یقین، اب دیکھیں خود باتیں کر رہا ہے اور سلیمان علیہ السلام سمجھ رہے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ ہر چیز کوئی نہ کوئی اپنی بولی بولتی ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اور ایسے ہی وہ بھی قرآن پاک میں قصہ موجود ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آنے والا تھا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو چیونٹی نے کہا کہ خبردار گھس جاؤ اپنے بلوں کے اندر، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر گزرے اور روندا ہوا گزر جائے، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اب آگے قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، حضرت سلیمان اس کی اس بات کو سن کے مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو معنی یہ ہے قَوْلِهَا، اس نے کہا، اس نے باقاعدہ اپنی قوم کو تقریر کی۔ ایسے واقعات جو ہیں کتابوں میں بے انتہا واقعات ہیں کہ ہر چیز جو ہے نا وہ سمجھتی بھی ہے، بولتی بھی ہے۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا تھا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا، حکم دیا تھا کہ انہیں کھولو اور اندر لے لو اور خبردار نقصان نہیں پہنچانا۔ اب مچھلی بھی سمجھ رہی ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو تسبیح کر رہی ہے تو وہ حالی بھی ہے اور کاری بھی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، تو تسبیح کا معنی ہوتا ہے تنزیہ و تقدیس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، تنزیہ تقدیس بیان کرنا، جو چیزیں اس کے لائق نہیں ہیں، کہ اللہ بچوں سے پاک ہے، اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے، والد والدہ سے اولاد سے پاک ہے، اللہ ہر ضعف سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے۔ تو تسبیح کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کی جائے کہ پاک ہے تیری ذات، ہر شریک سے پاک ہے، ہر صفت نقصان سے پاک ہے۔ اور اس کو علماء نے اپنی زبان میں یوں لکھا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے متصف بسائر صفات الکمال والجمال والجلال، منزہ عن سائر صفات الاختلال والضعف والاختلال، کہ اللہ کی ذات ہر کمال ہر جمال کی صفت کا حامل ہے اور ہر نقص سے پاک ہے، اس میں نقص کوئی ہے۔ اور حمد کا معنی یہ ہوتا ہے، ایک پہلے کہ زبانی کہہ دیا الحمدللہ، یہ بھی حمد ہے، لیکن اصل حمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ
سے بھی کہتے ہیں الحمدللہ. اور ہر چیز پر ہمیں پڑھنے کا حکم ہے کہ اگر کوئی چیز پانی پیتے ہو تو الحمدللہ، کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ، الذی اطعمنا وسقانا. کوئی کپڑا نیا پہنتے ہو، کوئی چیز نہیں پہنا، الحمدللہ الذی کسانی من العراء. اس لیے اللہ نے بتایا کہ میرے محبوب آپ بیان کر دیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا غَفُورًا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. لِيُخْبِرَ تَعَالَىٰ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرْسَلَ رُسُلَهُ مِنَ الرِّجَالِ لَا مِنَ النِّسَاءِ. اس میں بھی اللہ خبر دے رہے ہیں کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں سب انسان ہیں، بشر ہیں اور سب مرد ہیں. اللہ نے عورتوں میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا. وَهَكَذَا قَوْلَ جَمْهُورِ الْعُلَمَاءِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ سِيَاقُ هَٰذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَمْ يُوحَ إِلَىٰ امْرَأَةٍ من بنات بني آدم وهي تشريع. وزعم بعضهم أن سارة امرأة الخليل وأم موسى ومريم بنت عمران وعيسى نبيات واحتجوا بهم الملائكة أنها بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق ويعقوب. اب مفسر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کی یہی رائے ہے کہ اللہ نے عورتوں میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا. سب نبی جتنے آئے ہیں وہ مرد آئے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ بی بی سارہ حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی بیوی اور موسیٰ علیہ السلام کی اماں، اور اسی طرح مریم بنت عمران ام عیسیٰ، مریم ام عیسیٰ، یہ سب عورتیں نبی تھیں. اس لیے کہ ان کے بعد وحی آئی ہے، اللہ نے وحی بھیجی. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جب وحی کا ثبوت ہو رہا ہے تو مانا ہے کہ وہ بھی نبی آتی. لیکن یہ غلط بات ہے. وحی تشریح نہیں آئی. یہ وحی جو ہے القاء ہے، الہام ہے، اخبار ہے. جیسے اللہ نے شہر کی مکھیوں کو بھی وحی کی وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ يَعْرِفُونَ. یہ جو ہے نا یہ وحی تشریح نہیں ہے. راجح قول یہی ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں تھی. اگر اللہ نبوت عطا فرماتے تو پھر حضور کی بیٹی کو عطا فرماتے، سیدہ فاطمہ کو عطا فرماتے، ازواج نبی میں سے کسی کو عطا فرماتے. بہرحال ان کو وحی آئی ہے، لیکن وحی القاء ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَبِأَنَّ الْمَلَكَ جَاءَهُ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَبَشَّرَهَا بِعِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. وَهَٰذَا الْقَدْرُ حَاصِلٌ. یہ وحی ان کے پاس آئی وَلَٰكِن لَا يَلْزَمُ مِنْ هَٰذَا أَن يَكُونَ نَبِيًّا بِذَٰلِكَ. لیکن اتنی بات وحی کے طور پر آنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ نبیہ تھی. فَإِنْ أَرَادَ الْقَائِلُ بِنُبُوَّتِهِنَّ هَٰذَا
فهذا لا شك فيه اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ان کی شرافت اور نجابت کی دلیل ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. وبقي الكلام معه في أن هذا أن يكفى بالانتظام في صدق النبوة بمجرد معرفة الإملاء الذي عليه أهل السنة والجماعة وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عليهم أنه ليس في النساء نبيات وأن فيهن صديقات. اب جاج قول یہی ہے اور عقیدہ اہل سنت والجماعت بھی یہی ہے کہ عورتوں میں صدیقات تو ہیں لیکن نبیات نہیں. كما قال تبارك وتعالى مخبرا عن نسب مريم بنت عمران حيث قال والمسيح ابن مريم عيسى رسول وقد خلت من قبله الرسل وامه صديقة قال يأكلان الدعاء. اور سے صدیقات تو ہیں لیکن نبیات وہ نہیں. فوصفا في أشرف مقاماتها. اللہ پاک نے اس مقام پہ ان کی جو سب سے زیادہ بہتر صفت بیان فرمائی وہ صدیقہ ہے. كانت نبية كذلك في مقام التعريف والإعلام. اگر وہ نبیہ ہوتی تو اللہ اس کی نبوت کی صفت کا ذکر فرماتے. وہی صدیقۃ بنص القرآن. قرآن کا نص یہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ صدیقہ تو ہے لیکن نبی نہیں ہے. وقال الذهاب من الفاظ قول ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا أي ليسوا من أهل السماء كما كنتم هذا قول رضي الله تعالى عنه يعتقد قول تبارك قول من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق لا يأكلون. ایک اور یہ بھی ہے کہ رجال کا معنی یہ ہے کہ لیسوا من أهل السماء. اللہ نے آسمان سے کسی کو رسول بنا کے نہیں، یعنی فرشتوں میں سے کسی کو رسول نہیں بنایا. جو بھی رسول بنائے گئے وہ ہیں جو زمین پہ ہیں اور وہ تھے آدم سے. کیونکہ جیسے اللہ فرماتے ہیں من المرسلین، آپ سے پہلے میرے نبی ہم نے صرف رسول بھیجے ہیں. یأکلون الطعام، وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازار میں بھی چلتے تھے. فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے، فرشتے تو کھانے سے پاک ہے. وقوله تعالى وجعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. آپ سے پہلے جتنے میں ہم گزرے ہیں ہم نے ان کو ایسا نہیں بنایا ہے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں یا وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. نہیں، ان پہ بھی موت آئے گی، ان پہ بھی فنا آئے گی. سننا اس کے بعد تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ومن نشاء أهلكنا المسلمين. اس کے بعد جو ہے ہم نے پھر ان کی تصدیق کی، تائید کی اور ان کو دشمنوں سے نجات دی. البتہ جو زیادتی کرنے والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. نبی آپ نام میں قربا کو کتاب میں رسول میں پہلے نبی تو نہیں ہوں تو حیران ہو رہے ہیں. من أهل القرى المراد بالقرى المدن، یہاں قرآن سے مراد بستی نہیں معنی میں شہر. أنه من أهل البوادي الذين هم من أجدف الناس علما واتباعا وإخراجا. اللہ نے شہروں سے نبی پیدا کی، بالکل دیہات میں سے پیدا نہیں کی، کیونکہ دیہاتی کو بڑے سخت دل ہوتے ہیں اور عقل بھی کم ہوتا ہے. هذا هو المعروف عن أهل المدن على التبع وأنظف من
أهل برائی. اور یہ بات واضح ہے کہ شہر کے لوگ جو ہیں وہ صاف ستھرے بھی ہوتے ہیں, ان کو فہم بھی ہوتا ہے اور علم بھی ہوتا ہے. وَأَمَّا أَهْلُ الرِّيفِ وَالسَّوَادِ يَقْرَبُهَا من الذين يسكنون في الوادي. ولهذا قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا الآية. وقال تعالى في قوله من أهل القرى بأنهم أعلم وأعلم من أهل الأمور. کیونکہ شہر کے لوگ جو ہیں وہ دیہات والوں سے زیادہ عقل اور سمجھ رکھتے ہیں. اور پھر حدیث الناظر الأعرابي فهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يؤتيه ويزيده حتى رضي. فقال لقد هممت ألا تعهبة إلا بالكرسي أو الأنصار أو السقف أو الرسي. ایک آدمی نے دیہاتی تھا, حضور کو ایک اونٹ میں دیا دیا. اس کے بعد حضور نے بھی اس کو بدلا دیا کہ نہیں عورتیں اس کو تنگ کر دیا اس نے. اور بھی آج کے بعد میں ایسے لوگوں کو ہدیہ قبول نہیں کرتا. یہ کیا ماننا ہے کہ ہدیہ ہے میں دیکھ وہ سے راضی نہیں ہوتا. تو اسی لیے آپ لوگ ہیں کہ آج کے بعد میں پڑھے لکھے لوگ جو ہیں انصاری ہیں, دوسی ہیں, صفوی ہیں, قرشی ہیں, ان سے میں ہدیہ قبول کروں گا, ورنہ کسی کا میں ہدیہ قبول جو ہے وہ نہیں کروں گا. وقال الإمام محمد حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن شيخ الصابر عن الشيخ عن أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمش رواه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من الذين لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. حضور پاک نے فرمایا کہ مومن جو لوگوں کے اندر رہتا ہے, ان کی باتیں سنتا ہے, تکلیفیں برداشت کرتا ہے, اس سے بہتر ہے جو دور رہنے کسی کے ساتھ ملتا ہے جلتا ہے. اب لم يسيروا في الأرض یعنی هؤلاء المكذبين لك يا محمد, کہ آپ کی تکلیف کرم کیا یہ زمین میں نہیں چلتے پھرتے, سابقہ قوموں کے حالات ان کے سامنے نہیں ہیں. فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اے من الأمم المكذبة للرسل. پہلی قومیں جنہوں نے پیغمبروں کی تکلیف کی, ان کا ہم نے کیا حال کیا. كَيْفَ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا, کیسے اللہ نے ان کو برباد کر ڈالا, اسی طرح کافروں کو برباد کریں گے. اب يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ يَنظُرُوا لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا, کیوں نہیں پھرتے جا بنا استعمال فَإِذَا اسْتَمَعُوا خَبَرَ ذَلِكَ وهو أن الله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين وهذه كانت سنة الله تعالى في خلقه. جب وہ دیکھیں گے سنیں گے کہ جن لوگوں نے تکلیف کی ان کو اللہ نے ہلاک کر ڈالا, اور جو لوگ پیغمبروں پر ایمان لائے اللہ نے ان کو اپنے عذاب سے نجات عطا فرمائی. اسی لیے فرماتے ہیں وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا وَكُلَّمَا وَكَمَا أَنجَيْنَا الْمُؤْمِنِينَ فِي الدُّنْيَا كَذَلِكَ كَتَبْنَاهُمْ الرِّجَالَ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ وَهِيَ خَيْرٌ لَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا بِكَثِيرٍ. اللہ نے فرمایا جیسے ہم نے ان کو دنیا میں عذاب سے نجات دی, ایسے ہم نے ان کے آخرت کے لیے جنت میں کی گھر بنایا ہے جو سب سے زیادہ بہتر ہے. إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَمَنْ زَعَمَ وَرَسُولُ الدَّارِ وَعَذَابُ الدَّارِ إِلَى الْآخِرَةِ وَقَالَ وَالدَّارُ الْآخِرَةِ. ہمارے پاس صلاۃ الاولیٰ مسجد الجامع سے نسبت کر دی گئی. اول وباریۃ الاولیٰ ویوم الخمیس إلى آخر الآیات.